أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب عند كل عقدة عليك ليل طويل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات چل رہی تھی، اس میں ابلیس کے متعلق بات آئی۔ ابلیس کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے اور کس طریقے سے کس طرح انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان سے اللہ کی نافرمانی کرا کے اور اس کو جہنم کا مستحق بنا دے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے اللہ نے اپنے دربار سے نکالا، تو میں بھی حضرت آدم کی اولاد کو جنت میں نہ جانے دوں اور جہنم میں پہنچا دوں۔ تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ پچھلی مرتبہ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ ابلیس ایک تو رات کو سوتے وقت ہر انسان کی گدی پر 3 گٹھان لگا دیتا ہے، اور ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جو آدمی سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کو اپنی نیند سے بیدار ہو، صبح کو اٹھے تو اٹھتے ہی وضو کرے اور وضو میں 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح صاف کرے۔ اور اس کی وجہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابلیس، شیطان، یہ انسان کے ناک کے بانسے میں اپنی رات گزارتا ہے، یعنی پوری رات ابلیس ناک کے بانسے میں اپنی رات گزارتا ہے۔ اب یہ بات ویسے ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ابلیس کیسے انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے اس لیے ہمیں اس پر پورا یقین ہے۔ اور یہ بات بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ تینوں باتیں جو ہے نا شیطان کے بارے میں، ورنہ اگر بخاری شریف میں اور دوسری جو حدیث کی مضبوط کتابیں ان میں اگر یہ بات نہ ہوتی تو بہت سے لوگوں کا شک اور شبہ ہوتا، لیکن یہ بات بھی جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان انسان کی ناک کے بانسے میں اپنی رات گزارتا ہے پوری۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صبح اٹھتے ہی وضو کرو اور خاص طور پر ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح صاف کرو، تاکہ شیطان نے جو رات گزاری ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ صاف ہو جائیں اور وہ باہر نکل جائیں۔ تو ابلیس یہ پوری کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی، انسان کو گمراہ کرنے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو آگاہ کر دیا کہ کس طریقے سے ابلیس جو ہے شیطان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ وہ سارے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے آگاہ کر دیا پہلے ہی۔ قرآن میں اللہ نے بھی آگاہ کر دیا اور اللہ کے نبی نے بھی ہم کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو بچ کے رہنا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب کے وقت میں اپنے بچوں کو، جانوروں کو گھر کے اندر رکھو، اس لیے کہ غروب کے وقت میں جنات و شیاطین کی چلت پھرت ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر دوڑتے ہیں، تو جو ان کے راستے میں آ جاتا ہے،
چاہے انسان کے جانور ہوں یا بچے ہوں، تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایمان والوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ غروب کے وقت میں، مغرب کے وقت میں اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنے پالتو جانور بکری وغیرہ جو ہوتے ہیں جو عام طور پر انسان پالتا ہے، ان کو اپنے گھر کے اندر رکھو، راستے میں روڈوں پر مت چھوڑو۔ یہ بات بھی جو ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مغرب کے وقت میں تمہارے چھوٹے بچے گھر سے باہر نکلے ہیں، روڈ پہ ہیں، گھوم رہے ہیں، اور وہ شیطان کے راستے میں آ جائیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے یہ بات پہلے ہی بتا دی۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، مغرب کے وقت میں ہمارے بچے روڈوں پر کس طرح گھومتے پھرتے ہیں، کس طرح بھاگتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، اور پھر کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر ہم جو ہے اسپتالوں کے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹتے پھرتے ہیں۔ تو جو احتیاط ہمیں بتائی گئی ہیں، جو تدبیر ہمیں بتائی گئی ہیں، ان پر ہم عمل کریں تو بڑے بڑے نقصانوں سے ہم محفوظ ہوں گے۔ اس طریقے سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب رات کا اکثر حصہ گزر جائے، یعنی عشاء کی نماز وغیرہ ہو جائے، اس کے بعد میں تم سونے کی تیاری کرو تو اپنے گھر کے دروازے، اپنے گھر کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، اپنے گھر کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، اور اپنے چراغ کو بسم اللہ پڑھ کے بجھا دو، اور اپنے جو برتن ہیں، کھانے پینے کے جو برتن ہیں، ان کو ڈھک دو بسم اللہ پڑھ کے۔ تو یہ ساری تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیونکہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو شیطان کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تم نے بسم اللہ پڑھ کے گھر کے دروازے بند نہیں کرے تو شیطان اندر آئے گا۔ تم نے جو ہے رات کو چراغ نہیں بجھایا تو شیطان جو ہے تمہیں اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور تم نے کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان کو ڈھک کے نہیں رکھے اور بسم اللہ پڑھ کے ان کو نہیں ڈھکے تو شیطان جو ہے اس میں بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ساری تدبیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تاکہ ہم جو ہے ابلیس کی مکاریوں کو سمجھیں کہ کس کس طریقے سے ابلیس جو ہے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، اور دینی نقصان بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی ابلیس جو ہے انسان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ابلیس کی مکاریوں کو سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے ابلیس جو ہے ناشکری، ابلیس جو ہے انسان سے ناشکری کرواتا ہے۔ ابلیس کو پتا ہے کہ ناشکری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، چاہے وہ نعمت دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کی نعمت ہو یا آخرت کے اعتبار سے دین علم کی دولت ہو۔ جو بھی آدمی اللہ کی جس نعمت کی ناشکری کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو چھین لیں گے، چاہے اس میں وقت لگے لیکن اللہ چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں بھی یہ بات اللہ نے بتائی، اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ہمیں جو ہے ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے یہ بات سیکھی، اس لیے صحابہ کبھی ناشکری نہیں کرتے تھے، جس حال میں بھی اللہ نے ان کو رکھا اس حال میں وہ خوش رہتے تھے۔ ناشکری، ناقدری، اس طرح کی چیزیں صحابہ کے اندر نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے نبی سے تعلیم حاصل کی۔ تو ابلیس پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان سے ناشکری کروائے۔ جب انسان ناشکری کر لے گا تو اللہ اپنے آپ اس کی نعمتوں کو چھین لے گا، اور آخرت کی جو نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، علم کی دولت دی ہے، نیک اعمال کی دولت دی ہے،
آدمی ان کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی چھین لے گا، تو شیطان کا کام، ابلیس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناشکری کے ذریعے انسان جو ہے بڑی بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو ناشکری سے دور رکھا اور ان کو اس بات کی تعلیم دی۔ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، وہ بھی اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے پاس پڑھنے والوں کو، جو لوگ ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان سے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ ناشکری یہ ایک بہت بڑا وبال ہے اور ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اور شیطان ہر کسی سے، چاہے کوئی اللہ والا ہو، دیندار ہو، یہاں تک کہ پڑھنے والے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں کتنے فضائل ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور تمام جاندار مخلوق، درندے چرندے مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، لیکن ناشکری وہ بھی کرتے تھے، ان سے بھی جو ہے ابلیس ناشکری کرواتا ہے۔ دیوبند کے اندر مولانا حسین احمد مدنی کے زمانے میں بچوں نے یہ ارادہ کیا، مدرسے میں چونکہ عام طور پر جو کھانا بنتا ہے اس وقت بہت ہلکا پھلکا کھانا ہوتا تھا، چونکہ اتنی گنجائش نہیں تھی، لوگ بھی جو ہے غریب تھے، مدرسے بھی جو ہے غریب تھے، اور مدرسے میں جو کھانا بنتا تھا، جو دال بنتی تھی، وہ دال ایسی ہوتی تھی کہ اس میں صرف پانی نظر آتا تھا اور دال کا صرف ذائقہ اور ٹیسٹ ہوتا تھا، دال اس میں دکھتی نہیں تھی۔ آج کل تو اچھا کھانا بنتا ہے ماشاء اللہ۔ تو اس وقت بچوں کے ذہن میں بات آئی اور بچوں کو یہ سوجا کہ اس دال کی ہم شکایت کریں مولانا حسین احمد مدنی سے کہ دیکھو یہ کیا دال ہے۔ تو بچوں نے ایک پیالے میں، ایک کٹورے میں دال رکھی، وہ پانی اور مولانا حسین احمد مدنی کے پاس میں جا کے رکھ دیا، اور وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ بچوں نے سوچا کہ یہ ہم سے پوچھیں گے کیوں لے کے آئے، تو ہم پھر بتا دیں گے دیکھو کیسی دال بنتی ہے، کیا ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی سمجھ گئے کہ یہ شکایت کرنے کے لیے آئے، تو جیسے ہی کتاب سے فارغ ہوئے پڑھ کے، فوراً آپ نے اس کٹورے کو اٹھایا اور اٹھا کے پورے کٹورے کو پی لیا، اور پینے کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیسی نعمت اللہ نے دی ہے۔ یہ دال وہ نعمت ہے جس کو بنی اسرائیل نے دعا کر کے اللہ سے مانگا۔ بنی اسرائیل کو من اور سلوا، بہترین قسم کا کھانا اللہ کی طرف سے ملتا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی، میٹھا کھانا تھا، اور سلوا بٹیر کے گوشت کو کہتے ہیں، تو یہ کھانا ان کو روزانہ ملتا تھا۔ وادی تی میں 5-6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل تھے، ایک لمبا واقعہ اس کا پورا۔ تو روزانہ ان کو یہ کھانا ملتا تھا، صبح ہوتے ہی یہ دونوں قسم کے کھانے ان کو مل جایا کرتے تھے اور خوب پیٹ بھر کے کھایا کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کب تک ہم یہ کھانا کھاتے رہیں گے، برسوں ہو گئے ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے، اب ہم نہیں کھائیں گے اس کھانے کو، ہمیں تو دال چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ محنت کرو۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے اللہ سے اس چیز کو مانگا دعا کر کے کہ ہمیں تو یہ دال چاہیے، وہ نعمت اللہ نے آج ہمیں بغیر مانگے، بغیر کسی محنت کے اللہ نے ہم کو یہ دی ہے، کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی تو سارے بچے شرمندہ، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا اور اٹھ کے واپس آ گئے۔ تو یہ کیا تعلیم دی کہ مولانا حسین احمد مدنی نے بچوں کو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا اور یہ دکھا دیا کہ ناشکری نہیں کرنی، جیسا ہم کو مل رہا ہے اس کو استعمال کر کے اور اپنا گزارا کرنا ہے۔ تو ناشکری یہ بہت بڑا وبال اور عذاب ہے۔ ہم کو جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ مسجدیں اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ مسجد آباد ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، باقی جو ہے ویران پڑی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 24 گھنٹے مسجد آباد رہتی تھی، لوگ باغ آتے تھے، سیکھتے سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے کس طرح جو ہے دین پھیلے۔ لیکن آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، صرف نماز پڑھ کے اور اپنے گھر، نماز پڑھے اور اپنے گھر۔ کتنے لوگ محلے میں ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو دین سے دور ہیں، جو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، اور ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں۔
تو کم سے کم ہم یہاں فجر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے، اس میں ہم کو بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم مسجد کو آباد کرنے کی بالکل فکر ہی نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے مسجدیں ویران پڑی ہیں، ان کے اندر تالا لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان کے اندر چوریاں ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے توڑا جا رہا ہے. اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے جیسا آباد ہونا چاہیے، جیسے ہمارے گھر آباد کیسے ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت چلت پھرت رہتی ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے، ایسی مسجدیں آباد ہونی چاہیے اعمال سے. ہر وقت سیکھنا سکھانا، فجر کے بعد میں بڑے پڑھ رہے ہیں اور ظہر کے بعد میں بچے پڑھ رہے ہیں اور مغرب بعد پھر پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے پورے دن اگر مسجد آباد ہو تو جو ہے مسجد بھی دعا کرتی ہے. اور پھر یہ جو چوری چکوری جو ہوتی ہے اور جو مسجدیں ویران ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اس سے جو ہے محفوظ ہو جائیں گی. تو یہ مسجدیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے ہم کو دی ہے. ہم ان میں آ کر چین سکون کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آرام سے نماز پڑھتے ہیں، تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن ہم نے اس کی ناشکری کر رکھی ہے، تو اس کا بھگتان بھی ہم بھگت رہے ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی پوری فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.